کبھی سوچا ہے انسانی کہانی صرف ایک تخلیق نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابھی انسان کا وجود بھی نہیں تھا لیکن اس کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ اللہ رب العزت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان پوری کائنات میں گونج گیا۔ فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ پاک، کیا آپ وہاں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی اٹھا کر لے آئے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب ان میں اپنی روح پھونکی تو یہ زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے، کچھ علم سکھایا اور فرشتوں سے سوال کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، ہم تو بس وہی علم رکھتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم مردود ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ابلیس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت لی اور کہا کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے سے ہٹا دوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے لیے خلق کیا اور ان کو کہا کہ یہ لو جنت میں کھاؤ پیو، جہاں مرضی ہے جاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان، جس نے وسوسے ڈالے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں کہ اللہ پاک نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی چال نہیں سمجھ پائے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور فوراً ہی وہ برہنہ ہو گئے اور رونے لگے، توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ پاک، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہماری غلطی کو معاف فرما، ہماری خطا کو معاف فرما۔ اللہ پاک جو نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس نے انہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار انسان نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے
اس کی توبہ قبول فرما لی، پھر زمین پر بھیجا۔ ذرا سوچیں، کیا ہم کہیں بھول تو نہیں گئے؟ اپنا مقصد خود کو شیطان کے وسوسے سے بچانا ہے، خود کو سنبھالنا ہے، سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ کبھی غرور، کبھی وسوسہ، اور آخر میں توبہ۔ کیونکہ انسان گرتا ہے، لیکن جو سنبھل جائے وہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں کتنے پیار سے پیدا فرمایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، انسانوں میں سے نبی آئے، اولیاء آئے، ہم جنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، کہیں ہم چوری تو نہیں کر رہے، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، رشوت تو نہیں لے رہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں ہم اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے وسوسے میں تو نہیں آ گئے؟ سوچئے گا ضرور۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسلامی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔